بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بفضل تعالی ہم لوگوں کا ہے 8th لیکچر، اور آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اعراب کے بارے میں۔ اعراب کے لفظی معنی ہے عربی بنانا۔ اعراب اصل میں اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے، یہ اس کا مین پوائنٹ ہے۔ اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اب سب سے پہلے مرفوع کو دیکھتے ہیں۔ وہ اسم جس میں رفع کی علامت پائی جائے، یعنی پیش، جس کو ہم لوگوں نے ضمہ پڑھا تھا۔ اسی طرح منصوب وہ اسم جس میں نصب کی علامت پائی جائے، یعنی زبر، جسے ہم نے فتحہ کہا تھا۔ اسی طرح مجرور وہ اسم جس میں جر کی علامت پائی جائے، یعنی زیر، کسرہ کی۔ تو اب رفع کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رفع پیش کو کہتے ہیں، اور جس اسم کے آخر پر پیش ہو اسے ہم اس اسم کی حالت رفع کہیں گے۔ اسی طرح نصب زبر ہے، جس اسم کے آخر پر زبر ہو وہ اسم حالت نصب میں ہوگا۔ اسی طرح جر جس اسم کے آخر پر زیر ہو اس وقت وہ اسم اپنی حالت جر میں ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمع سالم مذکر کا اعراب۔ مذکر واحد سے جو جمع مذکر سالم بنا تھا وہ واو اور نون زبر کے اضافے کے ساتھ بنا تھا، اور یہ اس کی شکل مرفوع کہلاتی ہے۔ اب جمع سالم مذکر کی منصوب اور مجرور میں کیا شکل ہے؟ یہاں پر آپ لوگوں کو جو لاسٹ لیکچر میں کوشچن تھا اس کا جواب ملنے والا ہے۔ آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر کا اضافہ جب کیا جائے تو اس سے جمع سالم مذکر کی منصوب اور مجرور شکل بنتی ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جمع سالم مذکر کی جو ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کنڈیشن نمبر 1 پڑھی تھی، واو اور نون کے اضافے کی، اسی کے ساتھ آپ نے آج جو ہم لوگوں نے کنڈیشن نمبر 2 پڑھی ہے، یا اور نون زبر کے اضافے کی، وہ بھی آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں اس پوائنٹ میں انکلوڈ کر لینی ہے۔ تو ایگزامپل جو ہم لوگوں نے دیکھی تھی، مسلم سے مسلمونہ، جو اکارڈنگ ٹو کنڈیشن نمبر 1 ہے، واو اور نون کا اضافہ، تو منصوب اور مجرور کی شکل میں مسلمینہ بنے گا، میم کے نیچے زیر، یا اور نون زبر کا اضافہ۔ تو جمع سالم مونث اسما کا اعراب کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ چونکہ اس میں ہم نے لمبی تا کو دیکھا تو لمبی تا پر 2 پیش جب ہوں گی تو یہ اس کی شکل مرفوع کہلائے گی، اور اسی طرح جب لمبی تا کے نیچے 2 زیر آئیں گی تو وہ اس کی منصوب اور مجرور شکل کہلائیں گی۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے پوائنٹ دیکھ لینا ہے کہ 2 زیر آنے سے منصوب اور مجرور شکل بنے گی جمع سالم مونث کی۔ تو اگزامپل دیکھتے ہیں، مسلماتن اور مسلماتن۔ چونکہ مسلماتن 2 پیش ہیں تو یہ مرفوع شکل ہے اس کی، اور اسی طرح مسلماتن جو ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھی تھی تو یہ اس کی شکل کیا ہے؟ منصوب اور مجرور کی۔ تو اب اسی طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں جمع مکسر مذکر اور مونث اسما کے اعراب کی۔ اس میں بھی بالکل یہی ہے کہ ہم لوگ اسم کے آخر پر 2 پیش لگا کر مرفوع، 2 زبر لگا کر منصوب اور 2 زیر لگا کر مجرور بنائیں گے۔ تو لاسٹ اگزامپل ہم لوگوں نے دیکھی تھی رجلن کی، جسے ہم لوگوں نے کہا تھا آدمی ہے، اس کی جمع رجال بنے گی جو کہ جمع مکسر ہے، اور جب ہم لوگ اس کی آگے اعرابی شکلیں دیکھیں گے تو مرفوع، منصوب اور مجرور میں جو رجالن ہے وہ اس کی مرفوع شکل ہے، رجالن اس کی منصوب شکل ہے، جبکہ رجالن اس کی مجرور شکل بنے گی۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، نساء یعنی کہ عورتیں، نساء میں اس کی مرفوع شکل، نساء میں اس کی منصوب شکل، اور اسی طرح مجرور میں نساء ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے یہ سارے بیسک پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اپنے مائنڈ میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس کی ایکٹیویٹی ہے مزید میں آپ لوگوں کو گروپ میں پرووائڈ کروں گی۔ باقی کی آپ اپنی ریمیننگ اسائنمنٹ سن لیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں جمع سالم مذکر، جمع سالم مونث، ان کے اعرابی تبدیلیاں،
ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کنڈیشنز کے ساتھ عربی اور اس کا ترجمہ ہر چیز آپ نے لکھ کر اسائنمنٹ پریپیئر کر کے سینڈ کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس چھوٹے سے لیکچر کا کرتے ہیں اختتام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری ہی تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں مگر تو ہی، اور میں تجھ ہی سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں۔